ورنہ کیا ہے، یہ آئٹم تو ہماری ہو گئی، اب نکل شاباش یہاں سے۔ الفت کو دھیرے دھیرے ڈر لگنے لگا تھا۔ یاور حمزہ سختی سے منع کر کے گیا تھا کہ پیچھے مڑ کر بالکل بھی مت دیکھنا۔ وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اے مارو سالے کو، یہ 6-7 لڑکے اور وہ اکیلا حمزہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حمزہ کی پشت پر کھڑا لڑکا اچھا خاصا ہٹا کٹا انسان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے حمزہ کی گدی پر رکھ کر چماٹ لگایا۔ حمزہ کی تو دنیا ہی گم گئی۔ وہ اتنا ہتھوڑے جیسا ہاتھ اس کی گردن پر جا لگا تھا۔ حمزہ کو اب اتنا شدید غصہ آیا تھا، حالانکہ یہ اس کا پیشہ نہیں تھا۔ وہ عزت دار گھر سے تعلق رکھتا تھا، لیکن محبت کے آگے تو کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ بھی اس کی عزت پر کوئی انگلیاں اٹھائے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ اٹھا اور کرسی کو اس کے جسم پر دے مارا۔ یہ سب لڑکے جو کوئی 20-19 سال کے لگ رہے تھے، سب اس پر حاوی ہو گئے۔ ایک نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے پکڑے، ایک نے اس کے پیٹ پر دھڑا دھڑ مکوں کی برسات کر دی۔ آہ آہ نہیں! الفت کو حمزہ کی ایک ایک درد کی آواز بہت تکلیف دے رہی تھی۔ وہ حمزہ کی بات کا بھرم رکھ رہی تھی، کبھی اب تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہی تھی۔ چیزوں کی توڑ پھوڑ، آہ اوہ کی آوازیں، کافی حد تک معاملہ ایسا ہی چلتا رہا۔ جب آوازیں تھوڑی کم ہونے لگی تو الفت کو ڈر لگنے لگا، کہیں حمزہ کو کچھ کر تو نہیں دیا ان لوگوں نے، لیکن پیچھے کیسے مڑوں؟ تھوڑی دیر بعد ہی آواز آئی، الفت پیچھے دیکھو! اور یہ آواز یاور حمزہ کی تھی، جو سارے گنڈوں پر بھاری پڑ چکا تھا۔ اس نے اپنی ہیروئن کو ایک ہیرو کی طرح بچا لیا تھا۔ اس کے سر پر اور آنکھ کے قریب بہت گہری چوٹیں لگی تھیں، لیکن وہ پھر بھی جیت گیا تھا۔ الفت تو صدمے میں تھی، یہ سب ہوا کیا ہے؟ ایسے کیسے سارے گنڈے ایک ہی لڑکے سے پٹ گئے؟ حیرت ہے! وہ منہ میں انگلیاں دبائے اب حمزہ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ پتہ ہے الفت، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی میری عزت اور میرے گھر والوں کے سامنے انگلی اٹھائے تو میں اس کی انگلی ہی توڑ دوں۔ ہا 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 ہا! وہ جس سے فتح کر کے کسی جنگ کو ایک غازی کی طرح ہنس رہا تھا۔ الفت، یہ حمزہ تو بہت سینسٹیو بھی ہے۔ وہ اب تک نہیں سمجھ پائی تھی یہ ہوا کیا، جبکہ یاور حمزہ نے دشمنوں کو ہار کی خاک چٹا دی تھی، وہ بھی صرف اپنی شریک حیات کے لیے۔ گھر پہنچ کر وہ بیڈ پر جا بیٹھا، جبکہ الفت نے اپنے سارے بال سمیٹ کر ان پر جوڑا باندھا اور واش روم سے فرسٹ ایڈ لائی اور ساتھ ہی برف کے کچھ کیوبز۔ یہ سب سامان اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ہلکی آواز میں بولی، آپ لیٹیں، میں ذرا مرہم پٹی کر لوں۔ حمزہ کو وہ بات یاد آئی جب وہ اس کی مرہم پٹی کرنے بیٹھا تو کیسے اس نے اس ہاتھ سے لے لیا تھا، لیکن وہ نہیں ایسا کرے گا، کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ الفت نے اپنے نرم ملائم ہاتھوں سے پہلے تو دوا لگائی اور پھر برف سے سکائی کرنے لگی۔ آہ لگی نا! مزہ آیا! کیا ضرورت تھی اتنے سارے بندوں میں یوں اکیلے جانے کی؟ بن گئے ہیرو! آ گیا مزہ! وہ غصہ کر رہی تھی، اور اس طرح غصے میں وہ تو یاور حمزہ کا دل سینے سے ہی نکال رہی تھی۔ ہائے! اگر تم ایسے ہی میری خدمت کرتی رہو تو روز پٹ کر آؤں، وہ آنکھیں بھیج کر دل ہی میں بولا تھا۔ ہاں الفت، اگر کوئی آپ کو ایسے کچھ بولے گا تو اس کا یہی حال ہوگا بس۔ تو ٹھیک ہے، اب ساری دنیا سے لڑ جانا، اجازت دو بس، وہ رٹائی سے بولا۔ الفت انسنی کرتے ہوئے وہاں سے کھڑی ہوئی، اس کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ تھی۔ یاور حمزہ الفت کے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ اس نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ نکاح کے 2 بول میں اثر ہوتا ہے۔ ایک بدتمیز لڑکی کو اس نے اپنی محبت کی پہلی منزل پر دیکھ لیا تھا، اسے تھوڑی اور محنت کرنی تھی اور پھر یہ زبردستی کا نکاح ایک محبت میں بدل جائے گا۔ الفت اس کی مرہم پٹی کر چکی تو صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ویسے الفت، آپ نے بتایا نہیں مجھے۔ کیا؟ آپ کون سی یونیورسٹی میں لیں گی ایڈمیشن؟ الفت بنا پلک جھپکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی بڑی بڑی پھٹی آنکھوں سے۔ کوئی بھی، اور یہ کہہ کر وہ دل ہی دل میں خوشیاں منا رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑا سپنا۔ اچھا، ہم کراچی کب جائیں گے؟ کل صبح۔ ٹرین کا سفر کر کے کراچی پہنچ گئے تھے یہ دونوں، گھر آ گئے تھے۔ الفت اپنے کپڑے سمیٹتی جا رہی تھی اور الماری میں سب لگا رہی تھی۔ حمزہ ابھی بھی فریش ہو کر بیڈ روم میں آیا تھا۔ حمزہ نے الفت سے کہا، وہ الفت، میرے پاس محمل کی 1 ہفتہ پہلے کال آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی یاد آ رہی ہے تو میں آپ کو ان کے پاس ملانے لے چلوں۔ الفت تھوڑی دیر سوچتی رہی اور پھر بولی، جی اچھا۔ الفت کا راضی ہو جانا اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے یہ حمزہ کے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ جو لڑکی کل تک انہیں بس نفرت سے یاد کرتی تھی، آج انہیں لوگوں کو یاد کرنے پر جانے کے لیے مان گئی۔ وہ خوش تھا، اتنا خوش تھا کہ آج اسے تہجد طویل پڑھنی تھی۔ وہ اپنے رب کا شکر گزار تھا، اسے ہمت طاقت اس ہی رب نے تو دی تھی۔ ایک بدگمان لڑکی کو راہ راست پر لے آنا آسان کام تھوڑی تھا۔ خیر، آج وہ نوافل ادا کرنے کے لیے اٹھا، حالانکہ ان میں دوری برقرار تھی، اسی دوری میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا، لیکن دل تو اب مان گیا تھا، یہ اسے منا لے گا۔
وہ اٹھا اور اپنی مکمل زندگی کو طریقے سے گزارنے کے لیے اپنے رب سے مانگنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ تہجد لاڈلا نماز ہے، اور جس نے اتنا کرم کیا ہے وہ اور بھی کرے گا، اور پھر جس کا یقین، جس کا بھروسہ خدا سے منسوخ ہو جائے تو پھر اس کے ارادے کمزور نہیں پڑتے، تو پھر اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ ایوب ہاؤس میں آج چہل پہل تھی۔ بہت مختصر لاؤنج میں جگمگاتی روشنیاں، سجاوٹ یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی؟ وہ غور سے دیکھتی ہوئی حمزہ کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ حمزہ نے الفت کو دیکھتے ہوئے کہا، واہ الفت، آپ نے کیا بتا دیا تھا کہ آپ آ جائیں گی؟ نہیں نہیں، تو یہ میرے لیے تو نہیں ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ آؤ پھر اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ الفت نے سر کو جمشن دی اور تیزی سے قدم بڑھا کر اپنے گھر کے دروازے تک جا پہنچی۔ بیل دی، دستک دی۔ وہ پریشان ہو چکی تھی کہ اس کے پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ہاں ہاں آ رہی ہوں، اندر سے پروین صاحبہ بولی تھی۔ امی کی آواز اتنے دنوں بعد سن کر اس کا دل بھر آیا تھا، لیکن اپنی ضد کے ہاتھوں مجبور لڑکی اپنے جذباتوں پر پتھر رکھ چکی تھی۔ آخر اس کی ناراضگی بھی وجہ تھی۔ ارے میرا پیارا بیٹا، جگ جگ جیو۔ پروین صاحبہ اپنی بیٹی کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر اس کی دعائی دینے لگی۔ پیچھے لمبے قد کا سا لڑکا حمزہ بھی کھڑا تھا۔ آج وہ شلوار قمیض ہرے رنگ کا پہن کر اور آستینوں کو موڑے وہ ابھی بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، جبکہ الفت سفید رنگ کی چوڑی دار شلوار اور آؤٹ لائن قمیض پہنی تھی۔ وہ دونوں آج بھی ساتھ اچھے لگ رہے تھے۔ آغا صاحب گھر میں نہیں تھے، لیکن جلدی آنے کا کہہ کر گئے تھے۔ الفت نے ان کو دیکھا اور ایک نظر اس سجاوٹ کو دیکھا جو آج سے 1 ماہ پہلے اپنی شادی پر دیکھا تھا، تو سوال گو ہوئی، امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں تم اندر آؤ، بتاتی ہوں۔ اس میں پھر امی کو ایک نظر دیکھا اور اندر آ گئی۔ محمل بھی دروازے کی دستک سن کر باہر نہیں آئی تھی۔ آؤ بیٹھو بیٹا۔ حمزہ بیٹا آپ یہاں آئیں، اور دونوں کو صوفے پر بٹھا کر وہ خود بھی بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ امی کچھ پوچھا ہے؟ کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ پروین صاحبہ بولنے لگی ہی تھی کہ اچانک سامنے سے لائبہ آیا۔ عرفان کی بیٹی چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ او دیکھو تو کون آیا ہے، الفت میڈم اور حمزہ بھائی۔ وہ جیسے حمزہ کو چھڑنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ الفت نے اسے مکمل اگنور کرتے ہوئے پھر سے اپنی امی کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، ہم محمل اور علی کی آج منگنی کر رہے ہیں، بس یہ اسی کی سجاوٹ وغیرہ ہے۔ الفت کی تو آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ حیرت زدہ سی پروین صاحبہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر سیدھا محمل کے کمرے میں گئی۔ محمل پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور الفت کو دیکھتے ہی بنا کچھ بولے اس کی باہوں میں جا گئی۔ وہ بہن کو دیکھ کر رو رہی تھی، خوب رو رہی تھی۔ الفت نے اسے چپ کروایا اور کہنے لگی، کیا ہوا محمل؟ امی نے جو بولا، جی آپی میں اس علی سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کیا محمل؟ اچھا تو ہے اتنا، اور ایک وہ ہی ہے جو تایا کی فیملی میں اچھا لگتا ہے، وہ تو تمہیں پسند بھی تھا۔ پھر جی آپی وہ بس محمل نے علی کے چپکے سے سنی ہوئی بات الفت کو نہیں بتائی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس وقت گھر میں ایک قیامت پیدا ہو جائے گی، اس لیے بس چپ کر گئی اور کہنے لگی، آپی اماں ابا ہماری کوئی بات سنتے کیوں نہیں ہیں؟ الفت نے اس کے آنسو صاف کیے اور بولی، میری جان لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔